سوال نمبر 4، حفاظت حدیث کے کتنے طریقے ہیں؟ جواب 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، زبانی یاد کر کے محفوظ کرنا۔ نمبر 2، لکھ کر محفوظ کرنا۔ اور صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بہت اہتمام سے زبانی یاد کیا کرتے تھے، جس طرح وہ زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ اپنے خطبہ کے مقولے اور اس طرح حکیموں کے مقولے، خطبہ کے خطبے اور دیگر چیزیں یاد رکھتے تھے، تو اس سے زیادہ اہتمام سے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کیا، اور اسی طرح کچھ صحابہ نے تحریری طور پر بھی احادیث کو محفوظ کیا۔ سوال نمبر 5، حفاظت حدیث کی فضیلت بیان کریں۔ جواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها کما سمع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا اور پھر اسے محفوظ کیا، اور پھر جیسا سنا تھا ویسا ہی اس کو آگے پہنچایا۔ سوال نمبر 6، کس غزوہ کے بعد صحابہ کرام میں لکھنے پڑھنے کا رواج عام ہو گیا؟ جواب، غزوہ بدر کے بعد، جب کچھ قیدی ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو ان سے یہ کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو یہ کام ہوا اور اس سے مسلمانوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج بڑھ گیا۔ سوال نمبر 7، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تحریری حدیث کی چند مثالیں پیش کریں۔ جواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اہم امور اور معاملات تھے ان کو لکھا جاتا تھا اور محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اس کی مثالیں ہیں، نمبر 1، میثاق مدینہ۔ نمبر 2، صلح حدیبیہ کا معاہدہ۔ نمبر 3، مدینہ منورہ کی مردم شماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، اس کے کاغذات۔ نمبر 4، صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے اور ان میں سے کچھ خطوط ابھی بھی محفوظ ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو امان نامے لکھ کر دیے، تو جیسے مثال کے طور پر جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو